سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی صحت کا معاملہ دوبارہ سے خبروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ میاں محمد نواز شریف کی طرف سے جو میڈیکل رپورٹ سبمٹ کروائی گئی ہے، امریکہ میں موجود ان کے کنسلٹنٹ نے اسیسمنٹ دی ہے، اس کے اوپر حکومت تلملائی اور تابڑتوڑ حملے کر دیے۔ رپورٹ کے اندر انہوں نے بتایا گیا کہ میاں محمد نواز شریف سفر نہیں کر سکتے۔ ایک تو جو بنیادی وجہ بتائی گئی نقل و حرکت کی ممانعت کے حوالے سے وہ یہ کہ پینڈیمک کے اندر ان کی جو ہیلتھ کی کنڈیشن ہے وہ ان سہولیات سے دور کرنے سے وہ کنڈیشن خراب ہو سکتی ہے جن سہولیات پر وہ اس وقت تکیہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بیماری کی تفصیلات بھی باقاعدہ بتائی گئی کہ تفصیل کیا ہے اور آئندہ ان کو کس قسم کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ 3-4 قسم کے ٹریٹمنٹس بھی بتائے گئے، لیکن بنیادی بات یہ کی گئی کہ ان کا اس وقت طویل سفر کرنا، نقل و حرکت کرنا اور ان سہولیات سے ڈیٹیچ ہو جانا جن کے اوپر وہ ریلائی کر رہے ہیں ان کی جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کا مسئلہ ایگریویٹ کب ہوا، یعنی خراب کب ہوا، جب ان کو سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا، ان کو کسٹڈی میں رکھا گیا، اس کے بعد ان کی حالت خراب ہوئی، اور اگر اسی قسم کی کنڈیشن دوبارہ سے ہوگی تو ان کی جان کو مزید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر حکومت نے کہا کہ یہ رپورٹ نہیں، یہ فلمی خط ہے۔ ایک جو خاص قسم کی جملہ باز نمائندگان کی طرف سے رد عمل دلوایا گیا، اور یہ کہا کہ نواز شریف کو جیل جانے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ جعلی رپورٹ ہے، اور امریکہ میں بیٹھا ہوا کنسلٹنٹ جو ہے وہ کیسے نواز شریف لندن میں زیر علاج ہیں ان کی رپورٹ جاری کر سکتا ہے، عدلیہ اس کا نوٹس لے۔ یہ وزیر اطلاعات نے بات کی۔ اب نواز شریف کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ ان کے اپنے قریبی ذرائع تو پہلے ہی یہ کہتے رہے ہیں اور میڈیا میں خبریں یہ بنتی رہی ہیں کہ جب وہ یہاں سے گئے تھے تو باقاعدہ میڈیکل رپورٹس کو وزیر اعظم پاکستان نے از خود کراس چیک کروایا، اپنے سب سے قریبی صحت کے جو معاونین ہیں انہوں نے ان رپورٹس کو اوکے کیا۔ اور اسد عمر صاحب فرما چکے ہیں، حالیہ اخبارات میں یہ خبر آپ نے دیکھی ہوگی کہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کا فیصلہ مکمل طور پر عمران خان صاحب کا اپنا تھا۔ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے قریبی ذرائع بار بار ہمیں خود بتا چکے ہیں کہ یہ رپورٹس جو ہیں فوج کے اندر بھی ٹاپ لیول کے اوپر ڈسکس ہوئیں، اور اس کے بعد باقاعدہ مشاورت ہوئی اور فیصلہ یہی کیا گیا کہ میاں محمد نواز شریف کو علاج کے لیے ملک سے باہر جانا چاہیے۔ تو اگر یہ آرگومنٹ کوئی کر رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف یہاں سے بھاگ کے چلے گئے اور جو رپورٹس ان کی تھیں ان کی بیماری سے متعلق وہ جعل سازی کی ایک بنیاد تھیں، تو پھر اس جعل سازی کے اندر تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ملوث ہے، اور اس جعل سازی میں وزیر اعظم عمران خان کے معاونین بھی ملوث ہیں، اور اس جعل سازی میں وزیر اعظم عمران خان خود بھی ملوث ہیں، کیونکہ انہوں نے خود اسد عمر کے مطابق یہ فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں کابینہ کی میٹنگ کے اندر موجود تھا۔ بعض لوگوں کی رائے کچھ اور تھی، لیکن آخر میں فیصلہ یہی ہوا کہ ان کو یہاں سے جانا چاہیے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو وزیر اعظم عمران خان کو بار بار یہ باور کروایا گیا کہ اگر میاں محمد نواز شریف کو جیل میں کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے موجودہ نظام کے چلانے والوں پر پڑے گی، اور ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کے بعد اور بینظیر بھٹو کے کیس کے بعد ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ اس قسم کا کوئی اور معاملہ اور فساد کھڑا ہو پاکستان کے اندر، بہت خرابی ہو جائے گی۔ تو آپ یہ ذمہ داری اپنی ذمہ نہ لیں، اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو میاں محمد نواز شریف کو باہر جانے دیں، جس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کی ایویلیویشن میں بھی میاں محمد نواز شریف کی جان کو لاحق خطرہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تسلیم کیا گیا تھا۔ تو یہ دو حقائق جو ہیں آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، اور اس کے بعد میاں محمد نواز شریف کی رپورٹ کو دیکھنا ہے۔ اس میں یقیناً میرے خیال میں نون لیگ کی طرف سے وضاحت آنی ضروری ہے کہ میاں محمد نواز شریف کا علاج جو ہے وہ یو کے میں ہو رہا ہے، اور ان کے جو کنسلٹنٹ ہیں وہ امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی اسیسمنٹ جو ہے اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے کورٹ میں سبمٹ کیا تو انہوں نے ظاہر ہے اس کی قانونی نوک پلک جو ہے وہ دیکھ لی ہوگی۔ یہ بھی بہرحال سیاسی طور پر اور پبلک اوپینین کے حوالے سے ان کو بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ذرا ووٹرز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، پبلک اوپینین کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، کنسٹیچوئنسیز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں کہ دونوں کا آپس میں لنک کیا ہے، اور وہ کتنی مستند رپورٹ ہے جو امریکہ میں بیٹھ کر جو ان کے کنسلٹنٹ ہے وہ جاری کر رہے ہیں۔ یو کے اندر سے اگر رپورٹ آئے
تو اس سے کیا ان کا کیس زیادہ تگڑا نہیں ہوتا. اب دیکھنا ہے کہ عدالت اس رپورٹ کو کس طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے, کیا اس میں مزید تفصیلات طلب کرتی ہے, یا یہی سوال اٹھاتی ہے کہ یو کے سے جو براہ راست ان کا علاج کر رہے ہیں ان کی طرف سے رپورٹ آئی جائے یا فلاں ٹیسٹ کروائے جائیں. یہ آگے دیکھنے کی بات ہے کہ عدالت کے سامنے کس قسم کی سبمیشنز ہوتی ہیں. دوسری بات یہ کہ میاں محمد نواز شریف کی بیماری حکومت کے لیے بنیادی طور پر ایک سیاسی سلوگن بن چکی ہے. اگر میاں محمد نواز شریف سیاسی طور پر فارغ ہو چکے ہوتے تو ان کے اوپر ان کی صحت کے حوالے سے تابڑ توڑ حملے کرنے کی حکومت کو ضرورت محسوس نہ ہوتی. حکومت کے اپنے اسیسمنٹس کے مطابق, حکومت کے جو کلیدی لوگ ہیں پنجاب میں بیٹھے ہوئے ان کے اپنے اسیسمنٹس کے مطابق, اگر آج یا اگلے 6 مہینے کے اندر پنجاب کے اندر انتخابات ہوتے ہیں تو نون لیگ ول ہینڈز ڈاؤن, یعنی وہ جیت سکتے ہیں آسانی سے پنجاب کی میجورٹی سیٹیں. جب پنجاب کی میجورٹی سیٹیں جیتتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر بھی وہی عددی تناسب جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوگا. یہ موجودہ حکومت کے جو قریبی لوگ ہیں اور جو پنجاب کی پالیٹکس کے ساتھ براہ راست ڈیل کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے بہاف پر, میں ان کی اسیسمنٹس آپ کو بتا رہا ہوں. تو میاں محمد نواز شریف اگر واجبی قسم کی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے, سیاسی طور پر وہ فارغ ہو چکے ہوتے, تو ان کی بیماری کے اوپر اتنا واویلا نہ مچایا جاتا اور اس قسم کا پروپیگنڈا نہ کیا جاتا. دوسری بات یہ کہ میاں محمد نواز شریف سیاسی طور پر نہ صرف ریلیونٹ ہیں بلکہ متحرک بھی ہو چکے ہیں, اور چونکہ وہ متحرک ہو چکے ہیں لہٰذا چاہے وہ ڈیل کے حوالے سے بات چیت ہو, پارٹی کی تنظیم سازی کے حوالے سے بات چیت ہو, عمران خان کی حکومت کے مستقبل کے حوالے سے بات چیت ہو, اس کے اندر وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ٹیبل کے اوپر ایک مرکزی کرسی کے اوپر براجمان نظر آتے ہیں. تو اگر میاں محمد نواز شریف اس کرسی کے اوپر براجمان نہ ہوتے تو ان کی صحت کے بارے میں اس قسم کا پروپیگنڈا نہ کیا جاتا. تیسری بات یہ کہ میاں محمد نواز شریف کو ملک میں واپس لانے والے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب میاں محمد نواز شریف ملک میں واپس آئیں گے تو ان کی, یعنی جو ان کو یہاں پر لانا چاہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ بھاگ کے چلے گئے ہیں لہٰذا وہ آنا نہیں چاہتے, ان کی اپنی سیاسی حیثیت اور ساکھ کیا ہوگی. ایک ایسی حکومت جس نے کوئی کام کیا ہوتا, جس نے کوئی کارنامہ کیا ہوتا, ٹویٹس کے علاوہ, نعروں کے علاوہ, دوسروں کی تذلیل کے علاوہ اور پرانے منصوبے دوبارہ سے جاری کرنے کے علاوہ اور از خود ساختہ قسم کے سرویز کے ذریعے اپنا ڈنکا بجانے کے علاوہ اگر کوئی حقیقت میں کام کیا ہوتا تو وہ میاں محمد نواز شریف کی واپسی کے اوپر خوش ہوتی, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا کہ جب ہم واپس لائیں گے تو میاں محمد نواز شریف یا ہمارا کوئی بھی ایسا سیاسی مخالف جو کسی وقت بڑا تگڑا تھا اور اب وہ کمزور ہو گیا ہے, جب وہ واپس آئے گا تو پھر ہمارے پاس بڑا مواد ہے اسے ڈیل کرنے کے لیے, کیونکہ ہماری اپنی زمین تگڑی ہے. جس حکومت کی اپنی زمین ٹوٹ پھوٹ رہی ہو اور ہل رہی ہو اور جو کمزور ترین پبلک ریٹنگ کے اوپر کھڑی ہو, اس کے لیے یہ دعویٰ کرنا کہ میاں محمد نواز شریف کو ہر حال میں ہم نے واپس لانا ہے, میرے خیال میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے. میاں محمد نواز شریف جب واپس آئیں گے, چاہے وہ جیل کے اندر ہوں چاہے جیل سے باہر ہوں, دونوں صورت میں نون لیگ کی جو سیاسی ساکھ ہے اور سیاسی قد کاٹ ہے یا توانائی ہے وہ آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ میاں محمد نواز شریف کو واپس لانے کی جو خواہش ہے جس دن پوری ہو گئی اس دن کہیں یہ اپنے دوسرے فیصلوں کی طرح اس خواہش اور فیصلے کے اوپر کف افسوس نہ ملے. لیکن یہ ضرور ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے قریبی ذرائع کی طرف سے مزید تفصیلات درکار ہے ان کی صحت کے بارے میں, اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کی صحت کے بارے میں اپڈیٹس بھی آپ کو دینی چاہیے. دیکھیں, جب آپ نے میاں صاحب کی صحت کو ایک عوامی معاملہ بنایا تو پھر عوام کو آپ صرف عدالت کے کہنے پر رپورٹ سے آگاہ نہیں آپ کو کرنا چاہیے. آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک ہیلتھ اپڈیٹ آپ ہر روز جاری کریں, لیکن گاہے بگاہے آپ کو بتانا چاہیے کہ اس وقت ان کی ہیلتھ کی سچویشن کیا ہے, ورنہ یہ چارج کہ وہ بھی اپنی ہیلتھ کے ساتھ اپنی سیاست کو جوڑے ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ کو چپکتا ان کے ساتھ لگے گا. لیکن فی الحال تو یہ رپورٹ عدالت کے سامنے ہے, عدالت اس کو کس طریقے سے ایویلویٹ کرتی ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ میاں محمد نواز شریف کے لیے قانونی طور پر آنے والے دنوں میں کیا راستہ ہے. لیکن فی الحال حکومت کو ایک نیا معاملہ ملا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے پرانے چارجز کو اور پرانے پروپیگنڈے کو نئی توانائی کے ساتھ لاگو کرنا شروع کیا ہوا ہے.